آج ایک اور شخصیت کے ساتھ ہم ملوانے والے ہیں جناب، کیونکہ پاکستان کے لیے قومی خدمات کے جذبے سے سرشار ہمارے بیوروکریٹ محمد سرور گوندل صاحب کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سرور گوندل صاحب نے حالیہ چند سالوں میں پاکستان کی بے انتہا خدمت کی۔ بطور آئی ٹی ایکسپرٹ ان کی یونیک اور جدید آئیڈیاز کی بدولت کرونا کے وقت پاکستان بہت بڑے مالی نقصان سے بچا رہا۔ سرور گوندل صاحب سے ہم ملاقات کریں گے۔ کیا زبردست ماحول تھا اور بڑے اعزاز کی بات ہے، سرور گوندل صاحب اس وقت ہمیں جوائن بھی کر چکے۔ سرور صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ مینی کانگریچولیشنز۔ ماشاءاللہ اتنے زبردست اعزاز سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی فیلنگز بتائیں، آپ کو کیسا محسوس ہوا جب آپ کو کال آئی کہ آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا بول نیوز کا کہ جنہوں نے یہ موقع دیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، اور آپ کا چینل کیونکہ اتنا بڑا چینل ہے اور اس کے ویور اور آپ کا پروگرام خاص طور پر بہت پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور یوٹیوب پہ اور باقی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے، تو یہ فیلنگ تو یہ دیکھیں جب آپ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے صرف نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سیلری، تنخواہیں، باقی معاوضے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، ہر انسان کو ملتی ہیں جو بھی کام کرتا ہے، لیکن بڑی ڈلیوری کے لیے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے میرے ملک و قوم کا، میرے ملک میں رہنے والے لوگوں کا اس سے بینیفٹس ہوں گے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی فیلنگ ہے، اور میں صدر پاکستان کا اور ریاست پاکستان کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ اعزاز سے نوازا ہے، اور میں بالکل اس سے آگے بھی جو ہے وہ کام کرنا چاہوں گا، اور بڑی اچھی فیلنگ ہے جی۔ اور جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں اور آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو آپ کا سٹارٹس کا اکٹھا کرنا، مردم شماری، اسپیشلی اب ہم بات کریں کرونا کے دور تھا، پوری دنیا ایک طرح سے بدلی، پاکستان میں بھی وہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا۔ اس وقت آپ نے یہ پورا ایک ڈیجیٹل مردم شماری کا ایک ڈیجیٹل ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس کے کیا فوائد تھے اور اب وہ کس طرح سے یوٹیلائز ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہماری سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ہم ہیٹ میپ بنا رہے تھے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر، اور کیونکہ یہ آئیڈیا بھی میرا تھا اور میں نے اس کو لیڈ بھی کیا تھا کہ جو ہیٹ میپ بنتے تھے، اس وقت ہمیں جو پرابلم آ رہی تھی اس وقت 2017 کا ڈیٹا تھا، یعنی ڈیجیٹل سینسز اس وقت نہیں تھی۔ تو ہمیں یہ تو پتا چل جاتا تھا کہ یہ بلاک ہے، اس کے اندر اس کے کوارڈینیٹس کا بھی پتا تھا، اور اس کے اندر ہمیں یہ پتا چلتا تھا کہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں، ان کی گھروں کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے، کچے گھر کتنے ہیں، پکے گھر کتنے ہیں، آپ کے گھروں میں گیس ہے، بجلی ہے، یہ ساری چیزیں تو سمجھ آتی تھیں، اور ہم اس کو لے کے وہاں پہ پیشنٹ کو اس بلاک کے اندر رکھ کے اس کی کوریلیشن کرتے تھے، اور دوسرے ڈیٹا کو میچ کرنے کے بعد اس کا سمارٹ لاک ڈاؤن لگتا تھا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کدھر ہاسپٹل ہے، کدھر کالج ہے، کدھر یونیورسٹی ہے، کدھر ایمبولینس کھڑی ہے، اور کدھر ہاسپٹل ہے جس کے اندر جانا ہے اس پیشنٹ نے۔ تو الحمدللہ جو 2023 کی ڈیجیٹل سینسس ہوئی ہے اس کے اندر اب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے، اس کے اندر اس میں کتنے وینٹیلیٹر ہیں، پھر آپ اس کی لیئرنگ جب کریں گے یہ ساری چیزیں، اور کتنی دور وہ ہاسپٹل کا ڈسٹنس کتنا ہے، اگر آپ یہ ساری چیزیں اب آپ کو نظر آتی ہیں۔ اب تو اس کا مطلب گوندل صاحب ون کلک پر ہر چیز جو ہے وہ ہے اویلیبل اب آپ ریاست پاکستان کے پاس، کہ کہاں کدھر کیا کچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف اس میں یہ بات بتاؤں کہ اگر اس وقت جو ہمارے پاس جس طرح ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ہیٹ میپ بنائے تھے، ہم آپ کے لیے لٹریسی کے ہیٹ میپ بنا سکتے ہیں، یعنی ڈیش بورڈ ابھی بن رہے ہیں پاکستان بیورو آف سرور صاحب تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے، میں کوئکلی آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ریسنٹلی اب ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ رجسٹرڈ کیا جائے گا چھوٹے دکانداروں کو، دکان شماری جو کہ پہلے 1998 میں بھی ہوئی تھی، اس کی بیسس پر اب یہ پھر سے کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ کتنا آسان ہے اور اس کو جدید طریقے سے کتنا بہتر اور جلدی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رجسٹریشن اور ایک ہوتی ہے اس کی شماری کرنا۔ جہاں تک شماری کا تعلق ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اپنی ڈیجیٹل سینسز کے اندر ہر 40 ملین جو سٹرکچرز ہیں ان کو جیو ٹیگ
کر چکا ہے. صحیح. تو ہم یہ بالکل ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ کون سی دکان ہے, کون سی کالج ہے, کون سی یونیورسٹی ہے, لیکن آپ نے جب اس کی رجسٹریشن کرنی ہے اس کا مزید ڈیٹا جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ تمام جتنے اسٹرکچر ہیں, دکان کدھر ہے, کالج کدھر ہے, ریٹیل شاپ کدھر ہے, ہر چیز کا ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہے اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی پلاننگ کے لیے ہر جگہ پہ یہ یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر بڑا زبردست ہوگا کہ اگلے آنے والے وقت میں یہی آپ کا جو آئیڈیاز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ آ گئی ہے, تو اب اس چیز کو یوز کرتے ہوئے ریاست پاکستان کام کر رہی ہے سر ان چیزوں پر جو آپ نے سٹارٹ سے اکٹھے کیا؟ جی دیکھیں, ہمارے ابھی جو ہم منسٹری آف پلاننگ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہماری گورننگ کونسل ہوتی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں جو منسٹر پلاننگ ہے پروفیسر احسن اقبال صاحب. جی ہاں. تو ابھی ہماری کیونکہ ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ میٹنگ اس پہ چل رہی ہیں, ہم ڈیٹے کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ڈیٹا کی کوریلیشن کر رہے ہیں, اپنے انسائٹس بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی پی سی 1 جب اپروو ہوگا تو پہلے سے پتہ چلے گا کہ اس جگہ پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, پہلے اسکول بنا ہوا ہے, کالج بنا ہوا ہے یا کس جگہ پہ بننا چاہیے. یہ تمام ڈیٹا جو ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان مختلف اداروں کے اندر اپنے پروجیکٹ بنانے کے یہ لیے, جو ڈیٹا پالیسی گون صاحب کرنے آپ کے لوگوں کی لیے, ٹیم اور آپ لوگوں نے بنایا, اس کا اب جو ہے وہ فائدہ آگے اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں. بہت شکریہ سرور گوندل صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.